حافظ میں ملازمہ نے گھر کا صفایا کر دیا، قریب 85 لاکھ روپے کا زیور اور نقدی لے کر فرار۔ 1 کروڑ کے لگ بھگ سونا تھا، کو کیش تھا۔ پتہ لگا کہ جو سابقہ ان کا ملازمہ تھی وہ آئی تھی، انہیں پتہ تھا کہ وہ کب جا رہے ہیں کب آئے ہیں۔ یہاں پہ یہ مثال واقعی فٹ ہوتی ہے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ تو یہ ایک مقدمہ ہمارے وہاں درج ہوا تھانہ سٹی پنڈی بھٹیاں میں، جس میں پہلے تو وہ اپنے طور پر تلاش بسیار کرتے رہے، تو پھر وہ شریف آدمی تھے، ارسلان نامی بندہ تھانے میں آتا ہے، وہ ایک اپلیکیشن موو کرتا ہے کہ میرا جو ہے تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ سونا تھا، کو کیش تھا، وہ گھر سے میرے چوری ہو گیا۔ جب وہ تفتیش کی گئی، مختلف لوگ اس شک و شبات تفتیش میں آئے، تو پتہ لگا کہ جو سابقہ ان کا ملازمہ تھی وہ آئی تھی اور اس کی بیٹیاں آئی تھیں۔ تو پھر ان سے انٹیروگیشن جب کی گئی تو انہوں نے ایک انویسٹیگیشن کو نئی ٹوسٹ دی۔ انہوں نے اس گھر کے ہی ایک فرد کا نام لے دیا کہ جناب اس نے اپنے کسی دوست کو یہ مال دے دیا، یہ زیور دے دیا، بلکہ ہماری موجودگی میں دے دیا۔ تو بعد ازاں پھر جب تفتیش گہرائی میں گئی ٹیکنیکل طریقے میں، تو اس میں پھر یہ بات پتہ آئی، سامنے آئی ہے کہ اس میں ان کے گھر کے کسی فرد کا کوئی کردار نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں نے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ وہ ان کے سابقہ ملازم تھے، وہ ان پہ اعتماد کرتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ وہ کب جا رہے ہیں کب آئے ہیں، تو ان کے گھر سے یہ 1 کروڑ روپے کے لگ بھگ 85 لاکھ کروڑ کے لگ بھگ وہ زیور چوری کر کے لے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ انہی کے گھر کے فردوں پہ الزام لگا دیتے ہیں۔ جو پولیس نے خاص طور پہ اس کردار میں، اس سٹوری کی کامیابی میں، اس تفتیش کی کامیابی میں ڈی پی او صاحب حافظ آباد آصف نذیر صاحب نے بہت اسی وقت وہ نوٹس لے لیا تھا انہوں نے کہ یہ اتنی بڑی چوری ہوئی ہے اور یہ آپ کے لیے نیک نامی کا باعث بنے گی۔ تو ہم نے جو ٹیم بنائی اس میں رائے بلال حسن جو ایس ایچ او ہیں اور شاہد ہے اے ایس آئی، انہوں نے بڑی دن رات محنت کی اس پہ۔ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم خود اسے لک آفٹر کرتے رہے، سپرویژن کرتے رہے، تو وہ زیور بھی مکمل اتنی ہی مالیت کا جو 100% ریکوری ان سے کی گئی اور انہیں چلان کیا۔ سر یہ جو ملازمہ ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے کوئی واردات کی؟ ان کا ریکارڈ میں کوئی تھی ایسی چیز کہ اس سے پہلے کہیں پہ چوری کی؟ نہیں، اس سے پہلے ان کی کوئی چوری نہیں تھی، یہ ان کی بددیانتی نیت میں فطور آ گیا، بس شیطان آ گیا تو انہوں نے یہ چوری کر لی۔ یہ کتنے عرصہ سے وہاں پہ ملازمت کر رہے تھے اور یہ ساری چیزیں رکھی کدھر؟ انہوں نے جب چوری کر لی تو پھر کدھر لے گئے؟ یہ وہاں پہ ملازمت کر رہے تھے پچھلے 4-5 سال سے، اور پھر انہوں نے جب چوری کر لی ان میں سے کچھ انہوں نے مال بیچ دیا، فروخت کر دیا۔ وہ جب سناروں کو بھی پکڑا انہوں نے کہا جی یہ خاتون آئی تھی، بچیاں ساتھ تھیں، تو ہم نے تو اعتماد پہ انہیں پورا ریٹ دیا ہے۔ ہم نے پھر ان سے وہ ریکوری کر کے وہی سونا ان سے واپس لے کے وہ ریکوری اس سے، اصل جو زیور چوری ہوا تھا وہی واپس؟ جی وہی۔ سر جس طرح یہ کرایہ دار ایکٹ ہے کہ کوئی بھی دکاندار آتا ہے کرایہ پہ لیتا ہے تو اس کا اندراج ہوتا ہے، اس طرح سر یہ جو ملازم رکھتے ہیں ان کا بھی ہونا نہیں چاہیے؟ بالکل یہ ہے، یہ آپ سے یہی تو ہم گزارش کرنے لگے ہیں آپ کے توسط سے کہ جو ہم ملازم رکھتے ہیں یا ہم نوکر رکھتے ہیں یا دکان کرائے پہ دیتے ہیں یا مکان کرائے پہ دیتے ہیں تو اس کا اندراج تھانوں میں کرائیں، ان کے شناختی کارڈ سے پتہ لگ جائے گا یہ کس قسم کی کماش کے لوگ ہیں، ان کا کچھ سابقہ ریکارڈ ہے، تو یہ تو بہت ضروری ہے۔ اور یہ بھی ہمارے ڈی پی او صاحب حافظ آباد آصف نذیر صاحب نے ایک مہم چلائی ہوئی ہے ٹینن کے حوالے سے، جو کرایہ دار ہیں ان کی اندراج کر رہے ہیں، ہمارے ڈی ایف سی کر رہے ہیں، تو وہ اس میں ہمیں کافی ساری کامیابی ہوئی ہیں۔